الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ آج کل ایسے باتھ روم ہوتے ہیں جن میں ایک سائڈ پہ فلش ہوتا ہے، کموڈ ہوتا ہے، اور دوسری جانب واش بیسن اور سنک ہوتا ہے کہ جہاں پہ کھڑے ہو کے آپ منہ ہاتھ دھو سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں۔ جب ہم باتھ روم میں داخل ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھ کر داخل ہوتے ہیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور پھر جب ہم قضائے حاجت کر لیتے ہیں، اس کے بعد وضو کرنا ہوتا ہے، تو اب کیا کریں؟ کیا بسم اللہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہے، اور وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اور دیگر ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے کہ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لا وضوء له، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور اس کا وضو نہیں جو وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے، یعنی کہ بسم اللہ نہ پڑھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ قضائے حاجت والی جگہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کا نام لینا مناسب نہیں ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی گزرا، جب کہ آپ پیشاب کر رہے تھے، اس نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ بلکہ اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت بھی آتی ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ وغیرہ نے روایت کیا ہے، اس سے بھی یہی معنی معلوم ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ قضائے حاجت کرتے ہیں وہاں پہ اللہ کا نام لینا مناسب نہیں ہے۔ تو اب ان دو چیزوں کے اوپر کیسے عمل کیا جائے؟ کچھ علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ اس صورتحال میں وضو سے پہلے بسم اللہ دل میں پڑھ لی جائے، اور یہ موقف اپنانے والے علماء کرام میں سے ایک بڑے عالم دین شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہیں۔ جبکہ دوسرا موقف یہ ہے کہ اس صورتحال میں قضائے حاجت کے بعد جب انسان اس جگہ پہنچے کہ جہاں پہ کھڑے ہو کے منہ ہاتھ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وہاں پہ بسم اللہ پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ موقف اپنانے والوں میں سر فہرست موجودہ زمانے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی حمام کے اندر وضو کرے جب کہ اس کی ضرورت ہو، اور وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لے اور کہے بسم اللہ، کیونکہ بسم اللہ پڑھنا کچھ اہل علم کے نزدیک واجب ہے، اور اکثریت کے نزدیک اس کی کافی تاکید آئی ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور یہ جو ہے کہ ایسی جگہ پہ اللہ کا نام لینا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، تو بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے یہ کراہت جو ہے یہ زائل ہو جائے گی، کیونکہ انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ وضو کے آغاز میں بسم اللہ پڑھے، تو انسان کو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھے اور اپنا وضو مکمل کر لے۔ تو یہ الفاظ سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر قضائے حاجت کے بعد آسانی سے باتھ روم سے باہر نکل کر بسم اللہ پڑھنا ممکن ہے تو الحمدللہ، اور اگر ممکن نہیں ہے اور باتھ روم کے دو حصے ہیں، ایک حصہ قضائے حاجت کے لیے ہے، پیشاب پخانے کے لیے ہے، اور دوسرا حصہ منہ ہاتھ دھونے کے لیے ہے، غسل کرنے کے لیے ہے، وضو کرنے کے لیے ہے، تو جب آپ اس حصے میں پہنچیں جو غسل کے لیے مخصوص ہے، وضو کرنے کے لیے مخصوص ہے، منہ ہاتھ دھونے کے لیے مخصوص ہے، تو وہاں بسم اللہ پڑھ لینے میں اس صورتحال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔